السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 53 سے 89 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 90 سے 118 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے سنا۔ آج تلاوت کی جانے والی ابتدائی آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ تعلیم دیجئے کہ وہ ہر برائی کو اچھائی سے دور کیجئے۔ چنانچہ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ، نمونہ اور ایک ماڈل ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو معاف کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر برائی کو اچھائی سے دور کیجئے۔ یعنی ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی برے ارادے سے آپ کا تعاقب یعنی پیچھا کرنے لگا، تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھسا دیے، تو وہ شخص اپنے کیے پر نادم ہو گیا اور معافی طلب کرنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی غلطی کو معاف فرما دیے۔ تو یہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک آدمی آیا، تلوار ہاتھ میں لیا اور یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ مجھ سے آپ کو اب کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو تجھ سے بچائے گا۔ تو جب وہ یہ بے باک اور بے خطر الفاظ سنا، اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں اپنے دست اقدس میں تلوار لیتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شخص بتا تجھے اب کون بچائے گا مجھ سے؟ تو وہ اپنے کیے پر نادم ہو گیا اور غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی طلب کرنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اسے معاف فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی تھے کہ آپ نے ایسے اشخاص کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائیں۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ المؤمنون کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا
اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے محمد کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين۔ اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فرمان الہی میں سورۃ المؤمنون کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں کے قریب نہ آئے اور شیطانی وسوسوں سے پناہ طلب کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیند نہیں آتی اور حالت نیند میں مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا اور بندوں کے شر اور شیطانی وسوسوں سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں نسب کے یعنی رشتہ داری کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب، سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ماں اپنے بیٹوں سے، بیٹے اپنی ماں سے بھاگنے لگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ ایسے وقت میں ایک ہی رشتہ باقی رہے گا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سارے رشتے، سارے نسل اور سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے ایک رشتے کے، اور وہ رشتہ میری ذات کا ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اور رشتہ آپ کا قیامت کے دن باقی رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جس کی سفارش کروں گا اور جس کی شفاعت کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی میری اس سفارش کو اور شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ المؤمنون کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ موازينه فأولئك هم المفلحون۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ المؤمنون کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ المؤمنون کے آخری آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا کسی کو معبود بنا لیتا ہے تو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں رہے گی اور ان کو اپنے رب کے پاس حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو کامیابی نصیب نہیں فرماتا۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ اے میرے رب، میری امت کے گنہگاروں کو بخش دیجئے اور ان پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر ہمیں اللہ
کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا ہے، تو اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 24ویں پارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوس ہونا یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ المؤمنون کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو تم ان سے مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کچھ کم رہے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ أفحسبتم أن
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی صدد نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا. کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اور خدا سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحقین میں شامل فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ النور کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.